ہم جیسے گنہگاروں کو ایسے مواقع فراہم کرتا ہے، ایسی توفیق عطا کرتا ہے، ایسے ایام دن اور ایسی گھڑیاں عطا کرتا ہے کہ جن گھڑیوں میں ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں رجوع کر سکتے ہیں، اور رجوع کرنے پر اس کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک رات آج رات ہے، آج کی جو رات ہے شب برات، یعنی جہنم سے چھٹکارے والی رات۔ اس رات میں اللہ کریم بہت سارے لوگوں کی بخشش کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کی بخشش کرتا ہے، اور بے حساب لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات کو بخشش کا پروانہ تھا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو شعبان المعظم کا ایک خاص اہتمام کیا کرتے تھے کہ حضور نوافل روزوں میں سے جتنے روزے شعبان کے رکھتے تھے کسی اور مہینے کے روزے، اتنا اہتمام کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں کہ آپ اتنے روزے رکھتے کہ اس کو روزے رکھتے 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 رمضان کے ساتھ ملا دیں، اتنے روزے اللہ۔ خیر، ایک صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے زیادہ روزے رکھتے ہیں تو شعبان ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان اور رجب ان دو مہینوں کے درمیان ایک مہینہ ہے، فرمایا لوگ اس کی عظمت، اس کی فضیلت سے غافل ہیں، لوگوں کو اس کی عظمت کا نہیں پتہ کہ اس میں کتنی اس کی عظمت ہے۔ اس وجہ سے دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال رب کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، یعنی اس رات جو آج کی رات ہے نا، پتہ شعبان، اس رات میں بندے نے جو پچھلے پورے سال میں کیا وہ سارے اعمال رب کے دربار میں جا رہے ہیں، رب کے دربار میں پہنچ گئے۔ اور فرمایا مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میرا عمل میرے رب کی بارگاہ میں پہنچے، اور اس وقت میرا روزہ اور میرا نامہ اعمال میں لکھا ہو کہ میرا آخری عمل روزہ، میرا پہلا عمل بھی روزہ تھا اور آخری عمل بھی روزہ ہو۔ تو فرماتے میں یہ پسند کرتا ہوں۔ اور پھر یہ اتنا نازک فیصلے اس رات کو ہوتے ہیں، پورے سال میں جتنے لوگوں نے مرنا ہے، جن کی موت کا وقت اس پورے سال میں آنا ہے، قدرت نے ان کا فیصلہ اس انداز میں بھی کرنا ہے کہ اس رات کو ان کا فیصلہ ہو جانا ہے، لسٹ جاری ہو جانی ہے کہ اس بندے نے اس مہینے میں، اس دن میں، فلاں مہینے میں، فلاں مہینے میں ہو جانا ہے۔ اور یہ فیصلے سارے اس رات کو ہوتے ہیں۔ اور کئیوں کے بارے میں آتا ہے، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے کفن تیار ہو کر بازار میں آ چکے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں کسی کا نماز جنازہ ادا کرنے گئے ہوئے مگر ان کا کفن تیار ہو کر بازار میں آ چکا ہے، لوگ اس بات سے غافل ہیں، کوئی نہیں پتا۔ اور اس رات کو جو فیصلے ہوتے ہیں بڑے نازک فیصلے ہیں۔ اور اس طرح اس رات میں آگے والے سال میں جس نے پیدا ہونا ہوتا ہے اس کا بھی لکھ دیا جاتا ہے، بخششوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس رات میں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو رب قدوس سرکار کی امت میں سے اتنے لوگوں کی بخشش کرتا ہے جتنے بنی کلب کے بکریوں کے بعد تھا۔ اور روایات میں شارحین نے لکھا ہے کہ عرب میں جو سب سے زیادہ بکریاں اگر کوئی قبیلہ پالتا تھا تو اس کا نام بنی کلب تھا، اور ایک بکری کے بال گننا آسان نہیں ہوتا۔ تو بنی کلب کی پورے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھیں، تو ان کے بالوں کے برابر رب کی بخشش کروا رہے ہیں اس رات۔ اور پھر اس کے بعد لیکن فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں
کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات بھی اس بخشش کے حقدار نہیں ہوتے، ان کو وہ بخشش نہیں مل سکتی۔ رب کی رحمت اور بخشش سے وہ آج کی رات بھی، جہاں رب کی رحمتیں اپنے پورے جو بندہ ہیں پھر بھی وہ لوگ محروم ہیں، اور میں وہ 5 قسم کے لوگ ہیں، 4 قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک، فرمایا شراب کا عادی، شراب کا عادی، فرمایا اس بندے کی اس رات بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس بندے کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا فرمایا والدین کا نافرمان، اگر بندہ والدین کا نافرمان ہے تو لاکھ سجدے کرے اس رات بھی، رب قدوس اس وقت تک توبہ اور عبادت قبول نہیں کرتا جب تک وہ والدین کا فرما بردار نہیں ہوتا۔ یہ بھی ہمارے اسلام کا ایک حسن ہے۔ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام میں عبادت اور رب کی فرما برداری میں تبھی قبول ہوتی ہے جب بندہ اپنے بزرگوں کی تابعداری کرتا ہے۔ اور پھر میں تیسرا زنا کا عادی، اور چوتھا قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داری کو چھوڑنے والا، رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے والا، اور 5واں فرمایا تصویر بنانے والا، اور چھٹا چغل خوری کرنے والا۔ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، جبکہ اس رات اللہ اتنی زیادہ بخشش عام کر دیتا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ایک طرف بخشش میں دریا بہا رہا ہے، دوسری طرف یہ لوگ محروم ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ والے اعمال خاص طور پر زیادہ ناپسند ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی وافر رحمت ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ کو ان کو نہیں بخشتا۔ آج ہم اگر اپنے معاشرے میں تھوڑا سا غور کریں نا تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں تھوڑا سا تائرانہ نظر ہی دوڑائیں۔ شراب آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے، بہت عام ہو چکی ہے۔ اللہ پاک کو معاف فرمائے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور بھائی جب پیٹ میں حرام ہے نا تو پھر نماز کیسے قبول ہوگی اور دعا کیسے قبول ہوگی؟ حدیث مبارکہ ایک میں نے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس وقت زانی زنا کرتا ہے میں وہ مومن نہیں رہتا، شرابی شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، چور چوری کرتا ہے اور میں وہ مومن نہیں رہتا۔ گویا اس وقت اس بندے سے ایمان، گویا کہ ایمان کی حلاوت، روحانیت، ایمان کی روح بندے سے نکل جاتی ہے جب تیرے میں شراب پینے کی وجہ سے ایمان ہی نہیں رہا۔ دعا کہاں سے قبول ہو، نماز کہاں سے قبول ہو، رحمت کہاں برسے گی؟ اسی طریقے سے والدین کی جو نافرمانی ہے وہ بھی اتنا گھناؤنا جرم ہے رب کے دربار میں کہ اللہ تعالیٰ اتنی بخشش عام کرنے کے باوجود بھی اس بندے کی بخشش نہیں فرماتا۔ اور والدین کا کے ساتھ جو احسان ہے، بھلائی ہے، ان کے ساتھ نیکی ہے، صلہ رحمی ہے، بہت بڑی نیکیوں سے سب سے افضل ہے۔ کسی بھی نیک کام میں بندہ خرچ کرتا ہے، کسی بھی نیک کام میں، یہ بات یاد رکھیں، باقاعدہ حدیث میں ہے، کسی بھی نیک کام میں بندہ خرچ کرتا ہے ان سارے نیک کاموں سے بہتر افضل یہ ہے بندہ اپنے والدین پہ خرچ کرے، اپنے والدین پہ خرچ کرے، ساری کاموں سے بہترین کام ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ ہمارے پاس ابا جی پیسے مانگتے ہیں اور والد صاحب زیادہ خرچہ کرتے ہیں، ان کو خیال ہی نہیں میری آمدنی کتنی ہے، وہ خرچے کتنے کرتے ہیں۔ بھائی نہیں، ایک شخص جو ہے نا، ایک نوجوان مصطفیٰ جل رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تصویر شکایت لے کر ہے اور اپنے والد کی شکایت لائی
عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا والد ہے اور میرے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر، میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا ہے، لے لیتے ہیں مجھ سے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اپنے والد کو بلا لیا۔ حدیث طویل ہے، خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ اس نے والد کو بلا کے لایا، والد رستے میں سوچتا ہوا آ رہا ہے، سوچتا ہوا آ رہا ہے، کچھ ذہن میں خیالات لا رہا ہے۔ اور عرب والوں کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوتا تو بڑی جلدی سے وہ شعر بنا لیا کرتے تھے، بڑی جلدی سے وہ شعر بنا لیا کرتے۔ اس ذہن میں کچھ شعر ترتیب دے رہا ہے، سرکار کے دربار میں آیا، سرکار نے فرمایا ہاں کی سوچتا ہوں دادا کا؟ عرض کی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ایسی بات، میں جو ذہن میں ہے وہ بتا۔ تو اس نے یہ ذہن میں سوچا ہوا تھا، یہ باتیں سوچ رہا تھا، اپنے آپ سے وہ باتیں کر رہا تھا، بول رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا تھا، چھوٹا تھا تو میں نے اس کو کتنے لاڈ سے پیار سے پالا تھا، اپنے منہ سے نوالا نہیں کھول کے اس کو منہ میں ڈالا تھا، یہ بولنا نہیں جانتا تھا، بولنا سکھایا تھا، کھانا نہیں جانتا تھا، کھانا سے کھلایا تھا، کمانا نہیں جانتا تھا، کما کے اس کے پاس لایا تھا، ساری صحبتیں، ساری تکلیفیں میں نے اس لیے جی لی ہیں۔ آج بیٹا کہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ باتیں سنی اور اس کے بیٹا بھی پاس بیٹھا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفیع میں انت مالک لابی کا، تو کہنا میرا مال ہے، میں تیرا نہیں ہے، تو بھی باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، اور میں دونوں تیرے باپ کی چیزیں ہیں، وہ جیسے چاہے خرچ کرے، اس کو اجازت کی ضرورت نہیں، اس کو پوچھنے کی حاجت نہیں۔ انت مالک لابی کا، تو بھی باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا اہمیت بتائی اور مقام بتایا۔ کراج باپ ہمارے ایک منگوال کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک والد بچے کا مجھے ملا، غالب کچھ بڑی عمر کے تھے، 60 سے 70 کے درمیان عمر تھی۔ ان کی حالت یہ تھی وہ کما نہیں سکتے تھے، کمزور تھے، کچھ بیمار بھی تھے، لاغت بھی ہو گئی۔ 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کی شادی کی ہوئی تھی پہلے، اور ایک کی شادی نہیں کی تھی، وہ بچہ تابع داری کرتا تھا، فرما برداری کرتا تھا۔ جب چھوٹے کی بھی شادی ہوگی اور وہ اپنی دلہن کو لے کے اس کے اپنے میں سسرال میں چلا گیا۔ اب باپ بڑے بچے کے پاس ہے، بڑے بچے کے پاس ہے باپ، اور اس کی حالت یہ ہے صبح گھر سے نکلتا ہے تو شام کو گھر میں آتا ہے، صبح کا ناشتہ وہ بازار سے اڈے سے کہیں سے کرتا ہے اور شام کا کھانا وہ کھا کے گھر میں آتا ہے۔ صرف رات گزارنے کے لیے باپ گھر میں آتا ہے، اگر رات کو اس کو پانی کی ضرورت پڑے تو اس نے اٹھ کے لینا ہے، خود اٹھ کے لینا ہے، اور وہ اتنا کمزور تھا اسے تو چارپائی بچھائی اور اٹھائی نہیں جاتی تھی۔ میں نے ایک دفعہ اپنے بیٹی کو بولا اس کو چارپائی تو مجھے بچھا دو، آگے سے اس کا جو جواب تھا کہنے لگی کہ بابا خود بچھانی ہے تو بچا لے، میرے کو نہیں بچھانا نہیں۔ میں اپنے بچوں میں مصروف ہو گئی، جب بات میں نے بابا جی کو سنی، یقین ہے میری خود ایک دفعہ طبیعت اب سیٹ ہو گئی، یہ وقت آ گیا۔ شام کو جب اس کا میاں آیا بچی کا اور بابے کا بیٹا آیا، بابا جی کا بیٹا آ کے بیگم نے اس کو باتیں سنائی کہ دیکھ تیرا باپ کی ڈیمانڈیں نہیں پوری ہوتی، مجھے فلاں کام کہتے ہیں، یہ کام کہتے ہیں، وہ کام کہتے ہیں، تو میرا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا، سارا نہیں ہوگا۔ تو آگے سے بیٹا کہتا ہے والد کو بابا جی تجھ کیوں ہو جاتے، زمین نہیں پھٹ گئی، کیوں آسمان سے اولے نہیں برسنے شروع ہو گئے۔ یہ حالات بھی ہمارے معاشرے میں دیکھتے تھے کہ باپ بیٹے کو کہتے ہیں باپ ابا جی اب چلے کیوں نہیں جاتے یہاں سے، کہیں اور جا کے بسیرا کرو، کسی اور جگہ پہ چلے جاؤ، رات گزارنے کے لیے تو ہمیں تھم کر رکھا ہے۔ یہ حالات آج ہمارے معاشرے کے ہیں، اور میرے کو صفا کری فرماتے ہیں لاکھ سجدے کر لے، لاکھ عبادتیں کر لے، لاکھ
زواج وظائف کر لے، لیکن جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہے میرا خدا تجھ سے راضی نہیں۔ ناراض ہے خدا بھی۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو تمہارا خدا تم سے راضی ہے تو دیکھ لو تمہارا باپ بھی تم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ کتنی مشکل سے پالا ہے تمہیں تمہارے باپ، بھول گئے اس وقت کو جب تمہیں چلنا نہیں آتا تھا، تم نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تیرے باپ نے، تجھے بولنا نہیں آتا تھا، تجھے بولنا سکھایا، تجھے جینا سکھایا، عزت کی زندگی میں تجھے بڑھایا، پالا، بڑا کیا، اب تو بڑا ہو گیا تو پھر کہتے ہیں میرا باپ۔ باجی تجھے سمجھ نہیں آتی میری بات کی؟ باپ، ارے یار بات یاد رکھنا، یہ باپ کسی دکان سے نہیں ملا کرتے، کسی بازار سے ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ رب کی رحمت کا نام باپ ہے۔ اگر دنیا میں رب کی رحمت کا نظارہ دیکھنا ہے تو دیکھ لو اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو دیکھو، جن سے دیکھنے سے رب تمہیں جنت اور حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ میں اجازت مانگی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین ہیں؟ رسول اللہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس وقت جہاد کی جو اہمیت تھی نا، اور جہاد کی جو ضرورت تھی اور جتنا ضروری تھا اس وقت جہاد، وہ آج کے دور میں بیان تو کیا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا تیرے والدین ہیں؟ اس کی ہیں، تو فرمایا جا ان کی خدمت کر، تجھے رب جہاد کا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ جہاد کا ثواب عطا کرے گا، کس سے؟ والدین کی خدمت سے، اس نے سلوک سے۔ آج اللہ معاف کرے ان پہ والدین بھاری ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حضور فرماتے ہیں جبریل اس رات کو میرے پاس آئے، آج کی جو رات ہے اس رات کی بات کر رہا ہوں، اس رات کو میرے پاس آئے اور آ کے عرض کی کہ آج کی رات اللہ کریم آپ کی امت میں سے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو بخش دیتا ہے، لیکن چند قسم کے لوگ ہیں جن کو نہیں بخشتا۔ ایک کینہ پرور، کینہ پرور کا مطلب یہ ہے دل میں چھپا کے رکھنے والا، دشمنی چھپا کے رکھنے والا، زبان سے کچھ اور ظاہر کر رہا ہے، حالات و واقعات سے کچھ اور ظاہر کر رہا ہے، اور اس انداز میں ہے، اس طاق میں ہے، وقت لبا پھر دل دسنگا، دل میں دشمنی پال کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کینہ پرور کہتے ہیں۔ اور میں کینہ پرور کی رب بخشش نہیں کرتا۔ دوسرا قاطع رحم، رشتہ داروں سے تعلق چھوڑنے والا، کاٹنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں رشتہ داروں سے اور بڑی بڑی لمبی ناراضگیاں بنا لیتے ہیں۔ اور میں اس بندے کو بھی رب اس رات کو بخشے گا۔ تکبر سے اپنے تہمت کو گھسیٹنے والا، یہ بھی بات بڑی یاد رکھنے والی ہے، تکبر سے تہمت گھسیٹنے والا۔ عام طور پہ بعض بزرگ ہمارے ہوتے ہیں تو ان کے تہمت ہوتے ہیں، تہمت نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں، اور عموماً لوگوں کے اس میں تکبر ہوتا ہے دکھلانے کے لیے، اور یہ صرف تہمت کی بات نہیں، تکبر والے انداز میں بندہ اور بھی کوئی کام کرے گا تو وہ بھی اس میں آئے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، حدیث مبارکہ میں ہے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے۔ رب فرماتا ہے جو اس کو اڑنا چاہے گا میں اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دوں گا، نیست و نابود کر کے رکھ دوں گا نا، اتنا ناپسند ہے رب کو تکبر۔ یہ تکبر صرف رب کی شان ہے، وہ کر سکتا ہے اور کوئی تکبر نہیں کرتا۔ اس کے بعد مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والدین کا نافرمان اس رات کو رب اس کی بھی بخشش کرتا، اور فرمایا اسی طرح شراب پینے والا اس کو بھی رب معاف نہیں کرے گا۔ اب رشتہ داری کے حوالے سے بھی میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول
آپ ایک دفعہ حدیث بیان کر رہے تھے، لوگوں کو سرکار کی حدیث سنا رہے تھے، لوگ بیٹھتے ہیں سن رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سنا رہے ہیں، تو سناتے سناتے آپ نے فرمایا کہ ایتھے جڑا بھی بیٹھے ہیں نا جنہیں اپنے رشتہ داراں چھڈے ہے، ناراض ہے کسی وجہ سے رشتہ داروں سے، تو فرمایا اٹھ جائے، تو چلا جائے اٹھ کے یہاں سے۔ آپ فرماتے ہیں، راوی لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے یہ اعلان کیا تو ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا، ایک نوجوان اٹھا، جلدی سے اٹھا، اور وہ 2 سال سے اپنی خالہ سے ناراض تھا، جلدی سے گیا اپنی خالہ کے پاس، اس کو راضی کیا، راضی کرنے کے بعد خالہ کہتی ہے کہ جا پتر ایک بار پوچھ کے ابو ہریرہ نوں اے گل کیتی کیوں نے، انی سختی کیوں کیتی نے، ناراضی سی تیری تے میری، ابو ہریرہ کی گل تھی، انہوں نے پریشانی تو کوئی نہیں سی نا، جا ابو ہریرہ سے پوچھ کے ابو ہریرہ یہ بات کیوں کی تم نے، اور اتنے سخت لہجے میں، اور ہمیں محفل میں بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ وہ نوجوان پھر حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے اور آگے پوچھا، ابو ہریرہ مجھے بتائیے نہ ذرا، آپ نے جو کہا تھا اس محفل میں جو رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے وہ بندہ اٹھ کے چلا جائے اٹھ کے، نہ بیٹھے یہاں پہ، اجازت نہیں ہمارے محفل میں اس کو بیٹھنے کی۔ تو آپ نے کیا سرکار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پھر حدیث پاک سنائی، اور میں اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ کریم سے سنا ہے، یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، مصطفیٰ کریم سے سنا ہے، حضور فرماتے ہیں جس قوم میں رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہو، فرمایا اللہ اس قوم پر رحمت نہیں نازل کرتا، جس قوم میں رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہو رب اس قوم پر رحمت نہیں کرتا۔ یار یہ تو عام رشتہ دار ہے، چچا خالہ دیگر رشتہ دار دور کے ہیں، ان سے اگر بندہ تعلق توڑے تو رب رحمت نہیں کرتا، اگر ماں باپ سے بندہ تعلق توڑ دے تو پھر کہاں سے رحمت آئے گی؟ یہ رب کی رحمت کے چلتے پھرتے ہمارے پاس ایک نمونے ہیں جو ہمارے والدین دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر اس طرح کی اور بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں۔ ایک بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا، حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں دس تیری ماں ہے زندہ ہی؟ عرض کی نہیں، فوت ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بتا تیری خالہ زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہے، ابھی زندہ ہے۔ میں جا تو اس کی جا کے خدمت کر، رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ خدمت سے، والدین کی خدمت اور رشتہ داروں کی خدمت سے رب قدیر گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اور اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ رب کی مہربانی کیا ہے؟ توبہ کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے سے بھی رب گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ اللہ اس طرح کی اور بھی کافی ساری حدیثیں روایات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو نا ایک بڑی مشہور حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو فرمایا اس حدیث سے بات کا مطلب کیا ہے؟ کہ ماں کے قدم تو ہے جو زمین پر ہیں یا جوتے کے اوپر جو ماں کے قدم ہیں، کیا وہاں پہ جنت ہے؟ نہیں، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ماں کے قدم زمین پر لگے ہیں، زمین جسم کے سارے حصے سے نیچے ہیں، اسی طریقے سے بندہ ساری زندگی ماں باپ کے سامنے جھکا رہے، خدمت میں رہے، ان کی تابع داری کرتا رہے، ساری زندگی جھکا رہنا بندے کا کام ہے، جنت ادا کرنا رب کا کام ہے۔ جنت وہاں نہیں، اس کا مطلب ہے کہ والدین کے قدموں کے نیچے
سنت ہے کہ تو ان کے آگے جھکتا رہے، کبھی ان کے سامنے زبان درازی نہ کر، کبھی ان کی بات سمجھ نہ آئی تو یہ نہ کہہ تجھے تو بولنا ہی نہیں آتا، تو چپ کی طرح کر، ابا جی تسی خاموش رہنا پڑے سکے، نہ بولیا کرو، ایسی باتیں والدین کو نہ کہا کرو، دل دکھ جاتا ہے، دل باش ہو جاتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب یارو یاد رکھو، جب تمہارا والد ناراض ہوتا ہے، والدہ ناراض ہوتی ہے، تو پھر مت سمجھو تمہارا پروردگار ناراض نہیں ہوا، وہ ناراض ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب مجھے دیکھنا ہو نا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو کہتے ہیں میں گھر چلا جاتا ہوں، میں اپنے والدین کو دیکھ لیتا ہوں، اگر والدین مسکرا کے ملتے ہیں، خوش ہو کے ملتے ہیں، تو میں بھی خوش ہو کے ملتا ہوں، مجھے یقین ہو جاتا ہے میرا رب مجھ پہ راضی بھی ہے، میں نے خوش ہو کے دیکھا ہے، تو اسی لیے تو رب نے حج کا بھی ثواب عطا کر دیا ہے، حج کا ثواب عطا کر دیا ہے۔ تو بھائیو، جن کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے تو ان کی خدمت سے حج سے اوپر والا ثواب ملتا ہے، اوپر والا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے والدین کی قدر کریں، ان کی نافرمانی کی طرف نہ جائیں، ان کی خدمت سے برکت ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اور رب قدیر راضی ہو جاتا ہے۔ اور جو والدین، میرے پاس کئی لوگ ایسے آتے ہیں شکوہ کرتے ہیں کہ یار ہمارے کاروبار کے لیے دعا کریں، ہمارے بزنس کے لیے دعا کریں، ہمارے اس معاملے کے لیے دعا کریں۔ پچھلے دنوں بھی ایک صاحب میرے پاس آئے اور اس کے والدین اس سے ناراض تھے، میں سچ بتا رہا ہوں، ان پر رسول پہ بڑی ذمہ داری سے منگوال کے واقع، کہتے شاہ جی دعا کرو، ہم دعا بھی کیا، وظیفہ بھی کیا، تو جو بھی کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ دعا بھی کی، وظیفہ بھی دیا، کچھ عرصے کے بعد کہتے شاہ جی فرق کوئی نہیں پیا، میں فرق پانے والی ذات کوئی اور ہے، وہ میں نہیں کچھ کر سکتا، میں تو دعا کر سکتا سر، چلو ایک اور وظیفہ دے دیتا، پھر وظیفہ دیا، پھر آگے نشہ میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ آخر کیا وجہ ہے۔ اچھا میں نے چیک بھی کیا تھوڑا روحانی طور پہ بھی، اس کے ساتھ کوئی روحانی ایشو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی جادو نہیں، کوئی ٹونا نہیں، کوئی نظر بد نہیں، کوئی ایسا پیسا معاملہ نہیں، میری نظر میں جو آیا دیکھنے میں آیا۔ میں نے پھر اس کو تھوڑا سا نا کہا مجھ سے پرسنل ملاقات کرو، لوگوں کے سامنے نہیں، ملاقات کی، میں نے تھوڑا سا چکا انٹرویو لیا، تو میں نے باتوں میں سے بات پوچھی، میں نے کہا بتا تیرے والدین کس حال میں ہیں؟ کہتے گھر نہیں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ان کے پاس تیرا کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ کہتے کبھی کبھی بس بیٹھتا ہوں ان کے پاس، کبھی کبھی بیٹھتا ہوں بس ٹائم مل جائے، کبھی آ جاؤں شاپ سے ٹائم تو کبھی ٹائم مل جائے تو ملاقات کر لیتا ہوں، مگر نہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں، اپنے کام سے کام ہوتا ہے۔ میں نے کہا والدین آپ سے ناراض ہو نہیں؟ کہتے ناراض نہیں۔ میں نے کہا راضی؟ کہتے راضی بھی کوئی نہیں، ناراض بھی کوئی نہیں اور راضی بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا ایک مجھے آخری سوال کا جواب دے کہ تیرے رزق میں سے تیرے والدین کا بھی حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا ان کو کچھ دیتے ہو؟ منگن تھوڑا بہت ہو گئے تھے، نہ منگن تھے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جب تو چھوٹا تھا تو مانگتا نہیں تھا، تو ٹھٹھرتا تھا سردی سے، تیرے باپ نے یہ نہیں دیکھا کہ گرم سردی میں میرے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، میں آسانی میں ہوں یا پریشانی میں ہوں؟ اپنی پریشانی اور آسانی کو نہیں دیکھا، تجھے گرم لباس کر دیا، تیری گرمی کا سردی کا لحاظ کیا، گرمی کا لحاظ کیا، تیرے سکون کا لحاظ کیا، تیری ہر طرح کی سہولتیں کو پرووائڈ کیا تجھے، اور آج تو کہتا والد مانگتا تو کچھ دے دیتا ہوں، نہیں مانگتے تو نہیں دیتا ہوں۔ یعنی اس عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں جب تیرے والد کمانے کے قابل نہیں تو اس کو تجھ سے مال مانگنا پڑے گا۔ میں نے کہا مجھے جو سمجھ میں آئی ہے تیری بات وہ یہی ہے کہ تیرے سے رب ناراض ہے، رب ناراض ہے، اس کو راضی کر، اور اس کو راضی کرنے سے پہلے اپنے والدین کو راضی کر۔ اور تیرا رزق نہ کھلا تو میں نے کہا تھا تیرا رزق نہ کھلا تو مجھے آگے پکڑ لینا، مجھ سے بات کر لینا کہ رضی شاہ
تمہیں کہا تھا کہ تیرا رب رزق کھول دے گا، کوئی نہیں کھلا۔ قسم سے میں کہہ رہا ہوں، قسم سے، حالانکہ میں قسم کھانے کا عادی نہیں ہوں، قسم سے جب اس بندے نے یہ کیا کہ وظیفہ میں نے دیا، میں نے کہا یہ کر، نماز پڑھ، والدین کو راضی کر، والدین کو راضی کر، ان کی خدمت کر کے کر، نماز پڑھ کے رب کو راضی کر، پھر آنا میرے پاس۔ چند دن گزرے، کہتا ہے شاہ جی الحمدللہ میرا کاروبار چلنے لگ پڑا ہے۔ تقریباً 2 ہفتے کے بیچ میں، 2 ہفتے کا ٹائم پیریڈ، میں نے کہا کچھ صدقہ وغیرہ بھی کر دیا کریں جو توفیق ہو۔ اس بندے نے اپنی کمائی بچت سارا کچھ نکال کے جو صدقہ کیا 3000 روپیہ، اس نے کہا شاہ جی یہ درس کریے میرا صدقہ پورا کر دیں۔ میں نے کہا بچت بھی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں بچت میں سے 1% آپ کو دے رہا ہوں، بچت میں سے 1% دے رہا ہوں۔ اس کا کہنا تھا شاہ جی پورا مہینہ ہو گیا، پہلے پورا مہینہ گزر گیا ہے، ایک کسٹمر بھی میری دکان پہ نہیں آیا، پڑوس والے میرے کو مذاق اڑا رہے۔ میں نے کہا بس والدین کی خدمت کرو، رب تم سے راضی ہو جائے گا، ان پہ خرچ کرو، تمہارے مال میں برکت ہو جائے گی، نہیں کم ہوگا مال، گارنٹی سے کہتا ہوں، رب کی رحمت پہ یقین کر کے، رب کی رحمت پہ یقین کر کے کہ والدین سے پہ خرچ کرنے سے مال نہیں کٹتا، بڑھتا ہے، رب اس میں برکت بھی ڈال دیتا۔ کبھی بھی اپنی والدین کی نافرمانی، جن کے فوت ہو گئے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، بھلائی کرو، اصالہ ثواب کرو، ان کی قبر پہ جاؤ، کلمہ کلام پڑھ کے اصالہ ثواب کرو ان کو۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعے والے دن تو لازمی جایا کرو، روایتی طور پہ نہیں، حقیقت میں کچھ اصالہ ثواب لے کے جائے گا۔ ضروری نہیں کہ جمعرات کو یا پھر سال کے بعد ایک دفعہ مولوی صاحب کو بلا کے 5-10 قرآن پاک کو کچھ اکٹھے کر کے تو جناب ختم دعا لیا، 4-5 دیگاں بنا لیا، کوئی دوست احباب رشتے داروں نے اکٹھے کر لیا، ٹھیک ہے یہ بھی، لیکن اصل یہ ہے کہ بھائی مجھے یہ بتا، سال گزر گیا تیرے والد کو یا والدہ کو فوت ہوئے، اس والد اور والدہ کو تو نے کیا تحفہ دیا ہے؟ تو نے کیا کلام پڑھی ہے اس کے لیے؟ تو نے کتنی مرتبہ دعا کی ہے ہم کے لیے؟ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا روک دیتا ہے، میرا رب اس کے رزق کو بھی روک دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اس لیے اپنے والدین سے حسن سلوک کریں، ان کو یاد رکھیں، اور آج کے رات میں جن کے والدین ناراض ہیں راضی کر لو، رب نے راضی تب ہونا ہے جب تمہارے والدین راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔